دنیا کا کوئی پتھر اس کا مقابلہ نہیں کر سکتا. کیوں؟ کیونکہ یہ جو حجر ہے، یہ جو پتھر ہے، یہ جو اسٹون ہے، یہ جو ہے جنتی ہے. اب یہاں پر غور کیجیے، عربی میں پتھر کو حجر کہا تھا. جب جنتی حجر کو چوم سکتے ہیں تو جنتی بشر، انبیاء و رسول، اولیاء اللہ کو کیوں نہیں چوم سکتے؟ نبیوں کا ہاتھ کوئی چوما تو اعتراض ہوا، ارے ان کی خبر جا کے چوم رہا ہے. ارے بھائی جب ایک پتھر کو چوما جا رہا ہے جنتی ہونے کی وجہ سے، انبیاء کرام تو جنتیوں کے سردار ہیں، ان کے مزارات کو چومنا، ان کے ہاتھوں کو چومنا، یہ بدرجہ والا کیا ہے؟ بتایا یہ جا رہا کہ جو مقدس چیز ہے اس کو چوما جا سکتا، تو یہ جنت سے لایا ہے. اور جو حضرت ابراہیم علیہ السلام جس پتھر پر کھڑے ہو کر آپ کعبہ تعمیر کیے، وہ بھی جنتی پتھر، وہ بھی دونوں موجود ہیں وہاں. جب آپ عمرے کے لیے یا حج کے لیے جائیں گے دونوں پتھر آپ کو نظر آئیں. حجر اسود تو کعبے کے کونے میں نصب ہے، اس کو فٹ کر دیا گیا. اور مقام ابراہیم، مقام کے معنی ہے کھڑے ہونے کی جگہ، یعنی وہ پتھر جس پر حضرت ابراہیم علیہ السلام کھڑے ہو کر کعبہ تعمیر فرمائے، اس پتھر کا نام ہے مقام ابراہیم. وہ پتھر جہاں پر رکھا گیا، قرآن میں خود اس کا ذکر ہے، فی آیات بینات مقام ابراہیم. اللہ فرما رہا ہے کہ اس بیت اللہ میں کئی نشانیاں ہیں قدرت. مقام ابراہیم، اس میں ایک بڑی نشانی مقام ابراہیم. مقام ابراہیم آج بھی ہے. تو عزیزان گرامی، حکم کیا ہے؟ جب کعبے کا طواف مکمل ہو جائے تو مقام ابراہیم کے پاس آ کر 2 رکعت نفل نماز طواف کی ادا کرنا یہ واجب ہے. وَاتَّخِذُوا مِن مَقَامِ إِبْرَاهِيمَ مُصَلًّى، مقام ابراہیم کو تم مصلی بناؤ، یعنی وہاں پر نماز پڑھو. پورا حرم اللہ کا ہے، کعبے میں کسی بھی کونے میں آپ نماز پڑھیے، ثواب وہی. چاہے صفا مروہ میں جا کے آپ پڑھیے نماز، یا مطاف میں پڑھیے، یا حتیم میں پڑھیے، رکن یمانی کے پاس پڑھیے، رکن شامی کے پاس پڑھیے، رکن عراقی کے پاس پڑھیے. پہلی صف میں پڑھیے وہی ثواب، دوسری صف میں وہی ثواب، تیسری صف میں وہی ثواب. جہاں جہاں تک حرم ہے وہاں تک 1,00,000 نیکیوں کا ثواب ہے. لیکن مقام ابراہیم پر نماز پڑھنے کا حکم کیوں ملا؟ یہ بھی جاننا ضروری ہے. کئی لوگ ہیں لاکھوں کی تعداد میں جا رہے ہیں، عمرے کر رہے ہیں. آپ پہلے اس کو سمجھو، آپ کعبہ ہے کیا، مقام ابراہیم کیا ہے، مطاف کیا ہے، طواف کیا ہے، حجر اسود کیا ہے، ملتزم کیا ہے، باب کعبہ، کعبے کا دروازہ کیا ہے، اور وہاں دعا کرنے کی اہمیت کیا ہے، صفا مروہ کیا ہے، اس کی تاریخی حیثیت کیا ہے، زمزم کیا ہے، مینا کیا ہے، عرفات کیا ہے، مزدلفہ کیا ہے، جمرات کیا ہے. یہ تمام چیزیں سمجھنا ہے. عزیزان گرامی، کئی حجاج جاتے ہیں اور آتے ہیں. حج کی تاریخی جو حیثیت ہے، اسلامی جو حیثیت ہے، جو مقام ہے، اس کو سمجھنے کی ضرورت ہے. حج کا مقصد کیا ہے، حج کی روح کیا ہے، حج کے اندر اسرار و رموز کیا ہے، یہ جاننا ضروری ہے. کوئی تفریح نہیں ہے، یہاں بیٹھے ہیں ہوٹل گئے، ہوٹل میں رہ رہے ہیں، شاپنگ کر رہے ہیں، یہ مقصد نہیں ہے. وہاں پر جب بیت اللہ جا رہے ہیں تو آپ کیسا جانا چاہیں؟ اللہ کی بارگاہ میں حاضری کے آداب کیا ہے؟ بادشاہوں کا بادشاہ رب العالمین ہے، اللہ کی بارگاہ میں جا رہے ہیں تو کیفیت کیا ہونی چاہیے؟ یہ انبیاء کرام سے پوچھیں، حضرت ابراہیم سے پوچھیں، حضرت اسماعیل علیہ السلام سے پوچھیں، محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھیں، صحابہ سے پوچھیں کہ صحابہ کرام نے کس طرح حج کیا، اور یہ اللہ کس طرح حج کیا کرتے. حج کوئی تفریح کا نام نہیں، یہ ایک عبادت ہے، یہ عشق الہی کا مظہر ہے. اور آپ دیکھیے، اب حج میں جتنے آپ کام کرتے ہیں کوئی کام بھی آپ کو عقل میں نہیں ہے. کیوں کر رہے ہیں؟ اللہ کی محبت میں کر رہے ہیں. اب آپ دیکھیے، حاجی ہیں، بال بڑھ گئے، کاٹنے کا حکم نہیں. عام دنوں میں اگر بال بڑھ جائیں تو لوگ بولیں گے بھائی یہ دیوانہ ہو گیا. بال بڑے ہیں، زلفیں ہیں، گیسو بڑے ہیں، گیسو دراز بڑے ہوئے ہیں، بال بکھرے ہوئے ہیں، کنگھی بھی نہیں کر رہے، ادھر بھی استعمال نہیں کر رہے، ناخن بڑے ہوئے اسی طرح ہے. تو یہ دیوانگی ہے، اللہ کی محبت میں دیوانہ بن جاتا ہے. با خدا دیوانہ باش، با محمد ہوش کیا. تو عزیزان گرامی، دیوانے جس طرح دوڑنے ہیں، کوئی دیوانہ ادھر بھاگ رہا ہے، کوئی ادھر بھاگ رہا ہے، تو صفا مروہ میں جو سعی ہے وہی دیوانگی کا زور ہے.
اللہ کی محبت میں بھاگنا ہے، دوڑنا ہے. جو زندگی میں کبھی رننگ نہیں کیا، واکنگ نہیں کیا، لیکن وہاں جانے کے بعد اس کو بھی چلنا ہے. تو آپ دیکھیے چلنا بھی عبادت ہو رہا ہے. دنیا میں آپ کسی بھی مقام پر، کسی پارک میں جا کے آپ 10 گھنٹے چلیں گے، عبادت میں شمار نہیں. روڈ پہ 5 گھنٹے چلیں گے آپ، عبادت نہیں ہے. گھر کے صحن میں چل رہے ہیں، عبادت نہیں. جم میں جا کے آپ وہ مشین پہ آپ چل رہے ہیں، رننگ کر رہے ہیں، عبادت نہیں. لیکن صفا مروہ جا کے اگر آپ صحیح کریں گے، ہر قدم پر اللہ نہیں کیا تھا. کیوں؟ دنیا میں جو آپ رننگ کر رہے ہیں، واکنگ کر رہے ہیں، وہ آپ کی خواہش کے لیے کر رہے ہیں. اور یہاں سے آپ وہاں جا کر جو کر رہے ہیں لاکھوں روپیہ خرچ کر کے، اللہ کی محبت میں کر رہے ہیں. حضرت حاجرہ علیہ السلام کی سنت کو زندہ کر رہے ہیں. عزیزان گرامی، اس کا بھی واقعہ ہے. حج کے فضائل کیا ہیں؟ تمام عبادتوں میں سب سے زیادہ اجر و ثواب حج پر ہے. حج مالی عبادت بھی ہے، بدنی عبادت بھی. حج میں جو آپ پیسہ خرچ کریں گے، اللہ تعالیٰ ہر روپیے کے بدلے میں سب کو ختم کرتا ہے. آج ہی عام انسان یہ سوچتا ہے کہ میں 10 لاکھ روپے خرچ کروں گا تو پھر میرا کیسا ہوگا، میرے گھر والوں کا کیسا ہوگا. اللہ تعالیٰ فرما رہا ہے، اللہ کے رسول فرما رہے ہیں کہ تم جو خرچ کر رہے ہیں اللہ اس سے زیادہ دے. یہ خرچ کرنا عبادت میں شمار ہو. حج کے دوران جو آپ کھائیں گے، کھانے پینے پر جو خرچ کریں گے، سفر کے اخراجات پر جو خرچ کریں گے، ایئر ٹکٹ پہ جو خرچ کریں گے، تمام چیزیں عبادت میں شمار ہو. تو عزیزان گرامی، ہر مومن کو اللہ تعالیٰ حج کی توفیق عطا ہو. اللہ ہم سب کو حج کی سعادت عطا فرمائے. بہت بڑی سعادت مندی. حضرت آدم علیہ السلام سب سے پہلے دنیا میں حج کرنے والے کون ہیں؟ حضرت آدم علیہ السلام. اور کہاں سے گئے تھے؟ وہ ہندوستان سے گئے. تو عزیزان گرامی، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے حج ادا فرمایا، حجۃ الوداع. سن 9 ہجری میں حج کا حکم نازل ہوا. سن 10 ہجری میں آپ 1,24,000 صحابہ کے ساتھ آپ نے حج ادا فرمایا. تو حج کس طرح ادا کرنا چاہیے، اس کے تمام طریقے سیکھنا چاہیے. ایسا نہیں کہ جا کے فیس بندی ہے، ٹکٹ آ گیا چلے گئے، معلومات کچھ بھی نہیں ہے. ایسا نہیں ہونا چاہیے، کیونکہ یہ زندگی میں ایک مرتبہ ہے، بار بار جا کے آپ حج نہیں کر سکتے. وہ سہولت نہیں ہونا اور اتنے پیسے آپ کے پاس ہونا. تو آپ کم از کم 3 سے 4 مہینے پہلے اس کی ٹریننگ لینا چاہیے. کسی عالم سے یا مفتی سے رجوع ہوگا کیا کیا چیزیں ہیں، حج کون سا کرنا چاہ رہے ہیں. حج کی بھی 3 اقسام ہیں، حج افراد ہے، تمتع ہے، قران ہے. پھر ہر ایک کے احکام الگ الگ. بہت آسان ہے، لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ میں بہت مشکل ہے. کیا کیا چیزیں ہیں؟ نماز میں 7 فرض ہیں، لیکن حج میں صرف 3 فرض ہیں. احرام باندھنا، احرام تو یہیں سے باندھ کر نکلتے ہیں. اور دوسرا فرض ہے 10 ذی الحج کو کعبے کا طواف. اور ایک فرض یہ ہے کہ 9 ذی الحج کے دن آپ عرفہ کے میدان میں ٹھہرنا، قیام کرنا، عبادت کرنا ہوا. یہ 3 فرض ہوئی. باقی کی چیزیں واجبات ہیں. یہ مزدلفہ میں وقوف، قیام، یہ جو ہے یہ بھی واجب ہے. صفا مروہ کی سعی واجب. سعی کے معنی دوڑنے کے. اور یہ حج پر جو ثواب ہے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ جو حج کرتا ہے، اگر سواری پر حج کرے تو ہر قدم پر اللہ تعالیٰ 100 نیکیاں عطا فرماتا ہے. جو پیدل حج کرے گا 700 نیکیاں. صحابہ نے پوچھا کہ یا رسول اللہ کون سی نیکی؟ آپ نے فرمایا حرم کی نیکی. حرم کی ایک نیکی 1 لاکھ نیکیوں کے برابر. ہر قدم پر یہیں سے اس کا میٹر شروع ہو جاتا ہے. جیسا آپ کسی آٹو میں بیٹھ رہے ہیں، میٹر ڈال دیتا ہوں بس. تو آپ جیسا ہی احرام باندھ کر گھر سے نکل رہے ہیں، حج نہیں ہوا ابھی آپ سعودی عرب جدہ نہیں پہنچے، ابھی آپ مطاف میں قدم نہیں رکھے، ابھی خانہ کعبہ کی آپ نے زیارت نہیں کی، حدیم کعبہ نہیں پہنچے، حجر اسود تک نہیں پہنچے، صفا مروہ تک نہیں پہنچے، لیکن آپ کا ثواب ابھی شروع ہو گیا. گھر سے آپ پہلا قدم جب آگے بڑھائیں گے اور حج کے لیے جب آپ نکلیں گے، اللہ تعالیٰ ثواب عطا فرمائے. ثواب کا سلسلہ شروع ہو. تو ہمارے پاس یہ جو ذہن بنا ہوا ہے کہ میں تمام کام کر کے ہم جائیں گے، بچیوں کی شادی ہے، بچوں کی شادی ہے، ریٹائرمنٹ ہے، وظیفہ، پینشن، گریجویٹی لے کے جائیں گے. ایسے عبادت جب فرض ہو جائے فوراً ادا کریں. یہ جو تصور ہے ہمارے ذہنوں میں
کہ اگر ہم حج کو چلے جائیں گے تو بچوں کی شادی کا کیا ہوگا, بچیوں کی شادی کا کیا ہوگا, گھر کا کیا ہوگا, کاروبار کا کیا ہوگا. یہی تصور ذہن سے نکالنے کے لیے اللہ تعالیٰ حج فرض کیا. یہ سفر حج سفر آخرت کا ایک چھوٹا سا ماڈل ہے, ایک منی ماڈل ہے. آخرت کا سفر کیا ہے, حج کر کے دیکھیں آپ سمجھ. آخرت کے سفر میں جب ہم جاتے ہیں تو یہ لباس نہیں, کفن پہنے ہوئے. حج کے لیے جا رہے ہیں, سیم ویسا ہی لباس ہے, 2 چادر پہنے, سب کا ایک ہی لباس. چاہے کہ امریکہ سے آؤ یا لندن سے آؤ یا پاکستان یا افغانستان یا ہندوستان, بادشاہ ہو یا محتاج ہو, کوئی بھی ہو, سب کو ایک ہی لباس اللہ تعالیٰ حکم دیا ہے کہ سب احرام میں ہونا. میدان بھی ایک ہی, نعرہ بھی ایک, اتحاد وحدت کی تعلیم دی جا رہی کہ تمام لوگ انسانیت کی بنیاد پر, کلیمے کی بنیاد پر ایک ہونا. مساوات, برابری. بادشاہوں کے لیے کوئی الگ جگہ پیلیس میں نہیں بٹھا رہے, وہی میدان میں آ کے کرنا. ایک ہی صف میں کھڑے ہو گئے محمود و ایاز, نہ کوئی بندہ رہا نہ کوئی بندہ نہ رہا. بادشاہ ہے, اس کے لیے کوئی الگ وہ نہیں ہے, پروٹوکول نہیں ہے. بابل ہے, گورا ہو یا کالا, امیر ہو یا غریب, بیمار ہو یا تندرست, خاندان قبیلہ کچھ نہیں دیکھا ہے, سب ایک ہی میدان میں. کتنی بڑی بات ہے. حج جیسی عبادت دیکھیے آپ, اسلامی شعائر, اسلام کی ایک بہت بڑی نشانی ہے. لاکھوں روپے خرچ کر کے جا رہے ہیں اللہ کی محبت, عشق الہی. جس طرح دنیا میں کسی کو کسی سے محبت ہو جائے تو وہ اس کے گھر کے چکر کاٹتا ہے, 24 گھنٹے گھر کے اطراف میں. لوگ بولتے ہیں بھائی کیوں کہ بھائی اس گھر میں جو ہے اس سے اس کو محبت ہوگی, اس گھر والے سے یا گھر والی سے محبت ہو گئی تو اس کا دیوانہ ہو گیا, 24 گھنٹے وہی نکلا. تو سب سے بڑی محبت اللہ سے ہونی چاہیے, حقیقی محبت, عشق حقیقی صرف اللہ کی ذات سے. اللہ سے محبت اگر ہے تو آپ نہ گرما دیکھیں گے نہ سرما دیکھیں گے. دولت کتنی خرچ ہو رہی ہے بھی نہیں, اس کے گھر کے طواف کریں گے, گھر کے اطراف منڈا رہے ہیں, چکر کاٹ رہے ہیں, بتا رہے ہیں کہ اس گھر کا جو رب ہے اس کے ہم دیوانے اور عاشق. حجر اسود کو چومنا خدا کا ہاتھ چومنے کے برابر. دروازہ ہے کعبے کا, بتا یعنی ملتزم کہا جاتا ہے. وہاں جا کر آپ جو دعا کریں گے دعا قبول. بادشاہ کے محل کی چوکھٹ تک پہنچ, ملتزم, وہاں آپ جو دعا کریں گے دعا قبول. کعبے پر جب پہلی نظر پڑے جو دعا کریں گے دعا قبول. تو دعائیں کیا کرنا چاہیے, ہزاروں ارمان لے کے جاتے ہیں, ایک بڑی لسٹ ہوتی ہے, کیا دعا کریں گے, کیا مانگیں. انسان کے خواہشات اور اس کی حرص ختم نہیں. تو کیا مانگنا کیا چاہیے, ایک اہم سوال ہے. کئی لوگ عمرے کر رہے ہیں, حج کر رہے ہیں, لیکن مانگنا کیا ہے. حضرت آدم سے لے کر آج تک کی جو تاریخ ہے, 104 کتابیں, 1,24,000 انبیاء, 1,24,000 صحابہ, جتنے اولیاء اللہ ہیں, پوری زندگی, پوروں کی زندگی کا خلاصہ صرف 3 الفاظ میں بول کر میں انشاءاللہ رخصت ہوں. صرف 3 چیزوں میں تمام چیزیں نہ کریں. کیا مانگنا چاہیے, اللہ سے اس کا فضل مانگو, اس کی رحمت مانگو, اس کا کرم مانگو. اللہ جب فضل دے دے, رحمت دے دے, کرم فرما دے, دنیا اور آخرت میں آپ کو کامیابی مل جائے. اور ایک آپشن آپ کو دے رہا ہوں کہ آپ یہ دعا کریں کہ مولا میری ہر دعا قبول کرو. دعا ایک ہے, اس کے بعد آپ جتنی دعائیں کرتے جائیں گے دعا قبول ہوتی جائے گی. تو لہذا کعبے کو جب جا رہے ہیں آپ تو ایک جذبہ لے کر جائیں, ایک تمنا لے کر جائیں, ایک آرزو لے کر جائیں کہ مولا میں تیرے پاس آ رہا ہوں, کعبے کے پاس نہیں, تیرے پاس آ رہا ہوں. مولا میں تجھ سے ملنا چاہتا ہوں, میں تجھ کو پانا چاہتا ہوں. یہ تمنا لے کر جائیں. جا رہے ہیں, آ رہے ہیں. آج کل حج اور عمرہ لگژری ہو گیا, ادھر بیٹھے ادھر اترے. یہ نہیں ہے بھائی, تمنا ہونا چاہیے, طلب ہونی چاہیے. ہوٹلوں میں قیام کیے ہوئے, ایسا نہیں. آپ کا وقت بیت اللہ میں گزرنا چاہیے. اللہ کے گھر کے دیوانے بن جائیں, اللہ کے گھر کا طواف کرتے رہیں, حتیم کعبہ میں نماز پڑھیں, صفا مروہ کی سعی کریں,
زمزم سے وضو کریں، زمزم کا پانی پیے کثرت سے. تو عزیزان گرامی، ایک شخص حج کا ارادہ کیا اور ساتھ اپنے بچے کو بھی لے رہا تھا، اور بچہ چھوٹا تھا. باپ نے کہا کہ ہم اللہ کے گھر کو جا رہے ہیں، تو بچہ بھی شوق میں تیار. جب وہاں پہنچے، کعبہ جب پہنچنے کے بعد اس شخص کا جو بیٹا تھا ایک چیخ مارا اور بے ہوش ہو کر زمین پر گر پڑا اور مر گیا. کعبے کو دیکھ کے ہی اس کا انتقال ہوا. والد بھی پہنچے تھے، وہ اللہ کی بارگاہ میں رجوع ہوئے تو غیب سے ندا آئی، اللہ کی طرف سے جواب آیا. اس شخص نے کہا کہ پروردگار میرا بچہ یہاں پر انتقال کر گیا ہے. تو اللہ کی طرف سے جواب آیا، تم اللہ کے گھر کے لیے آئے تھے، تم کو گھر مل گیا. وہ گھر کے لیے نہیں، گھر والے کے لیے آیا تھا، گھر کے مالک کے لیے آیا تھا. جب مالک کے لیے آنا ہے تو اللہ تعالیٰ اپنی بارگاہ میں بلائے. تم گھر دیکھنا چاہے اللہ گھر دکھا دے، وہ گھر والے کو دیکھنا چاہے. رب البیت فلیعبدوا رب ھذا البیت، کعبے کا جو رب ہے اس کے دیدار کے لیے آیا. جو دنیا عام جو لوگ ہیں وہ کعبے کو دیکھتے ہیں، اور اللہ والے کعبے والے کا جلوہ اور اس کی قدرت کا جلوہ دکھاتے ہیں. تو خدا کے دیوانے بن جاؤ، با خدا دیوانہ باز. محبت بھی کرے تو بادشاہ سے کرے. محبت کا لیول بھی بڑا ہونا چاہیے. فانی چیز سے، دنیا کی کسی بھی چیز سے آپ محبت کریں گے ختم ہونے والے، لیکن اگر اللہ سے محبت کریں گے محبت یہ باقی رہے گی، اللہ باقی رہے گا. تو عزیزان گرامی، جو لوگ صاحب استطاعت ہیں، حج کر سکتے ہیں تو فوراً ان کو حج کرنا چاہیے. اور جو حج نہیں کریں گے، اللہ کے رسول فرماتے ہیں استطاعت کے باوجود جو حج نہ کریں، مجھے کوئی پرواہ نہیں ہے، چاہے وہ یہودی بن کر مرے یا عیسائی نصرانی کرسچن بن کر مرے، مجھے کوئی پرواہ نہیں. اللہ اکبر. آج کتنے لوگ ایسے ہیں جو صرف ڈال رہے ہیں کہ بھئی فلاں کام کے بعد بھئی اچانک موت آ جائے تو آپ کے گھر کا والی کون ہوگا؟ نگہبان کون؟ اللہ. توکل کی تعلیم دی جا رہی ہے. جس طرح آپ 40 دن کے لیے 45 دن کے لیے گھر چھوڑ کر جا رہے ہیں، ملک چھوڑ رہے ہیں، وطن چھوڑ رہے ہیں، محلہ چھوڑ رہے ہیں، بیوی بچوں کو چھوڑ کر جا رہے ہیں، کس کے بھروسے میں جا رہے ہیں؟ اللہ کے بھروسے. ایک وقت ایسا آئے گا 40 دن 45 دن ان لمیٹڈ مدت کے لیے آپ پوری دنیا چھوڑ کر جائیں. سفر آخرت کی تیاری. میدان عرفات میں جمع، میدان عرفات میں لاکھوں حجاج جمع. یہاں پر یہی منظر پیش کیا جا رہا کہ حشر کا میدان بھی ایسا ہی ہو. اور اللہ تعالیٰ عرفات کے میدان میں جو جمع ہوتے ہیں، فرشتوں کے سامنے اللہ ان پر فخر کرتا ہے، دیکھو میرے بندے میری محبت میں دور دراز سے آ کر اس میدان میں کھڑے ہو کر عبادت کر رہے ہیں، لبیک اللہم لبیک کہہ رہے ہیں. علماء کرام فرماتے ہیں کہ اذان جب ہوتی ہے، اللہ اکبر جب کہا جاتا ہے تو ہم کو لبیک کہنا چاہیے. لبیک کے معنی حاضر. اور حضرت ابراہیم علیہ السلام جب کعبہ تعمیر کی، اللہ فرمایا کہ اعلان کرو، لوگوں کو حج کے لیے بلاؤ. حضرت ابراہیم علیہ السلام نے عرض کیا کہ اے پروردگار میری آواز پوری دنیا تک نہیں پہنچی. تو اللہ نے فرمایا تمہارا کام ہے اعلان کرنا، ہمارا کام ہے آواز کو پہنچانا. حضرت ابراہیم علیہ السلام نے اعلان کیا کیا؟ تمہارے رب نے گھر تعمیر فرمایا، اے لوگوں تم اس کا حج کرو، اس کا طواف کرو. تو حدیث میں آیا ہے کہ جو بندہ جتنے مرتبہ لبیک کہا، دنیا میں اس کو اتنے ہی مرتبہ حج اور عمرہ نصیب ہو. یعنی ابھی دنیا میں نہیں آیا، عالم ارواح میں ہی وہیں سے جو لبیک کہا دنیا میں آنے کے بعد اس کو حج نصیب ہو. ایک مرتبہ حج کیا تو اس کا مطلب یہ ہوا کہ ایک مرتبہ لبیک ہو. تو اذان کے وقت جب اللہ اکبر کہتے ہیں، یہ ایک اہم پوائنٹ آپ کو دے رہا ہوں، وارث بڑھے کے تمام مسلمانوں کو یہ چیز بتا رہا ہوں کہ اذان جب دی جاتی ہے، یہ اقامت اللہ اکبر جب کہا جاتا ہے تو لبیک کہیں. لبیک کے معنی حاضر. تو اللہ تعالیٰ اس کی برکت سے حج و عمرے کی سعادت عطا کرے. آپ کو جذبے کی ضرورت ہے. بعض لوگ ایسے بھی ہیں جو بغیر حج کے بھی اللہ کو حج کا ثواب دیتا ہے. ایک بہت ہی ایمان افروز واقعہ ہے، انشاءاللہ آئندہ جمعہ میں اس کو تفصیل سے بیان کروں گا. اللہ سے دعا کرتا ہوں کہ اللہ تعالیٰ مجھ کو اور آپ کو عالم کے سارے مسلمانوں کو بار بار حج و عمرے کی سعادت عطا فرمائے. مدینہ منورہ کی زیارت اور زیارت النبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سعادت عطا فرمائے. وصلی اللہ تعالیٰ علی خیر خلقہ سیدنا محمد و آلہ و اصحابہ اجمعین والحمد للہ رب العالمین.